الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 4.118 ہے، یعنی چوتھے سورہ کا لیسن نمبر 118 اور تھیم ہے سورہ نساء آیت 172۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ لن ہرگز نہیں، نیور، یستنکفا روٹ ورڈ ہے نون کا فا سے معنی عار سمجھنا، برا سمجھنا، کمتر سمجھنا۔ ول ڈسڈین المسیح، مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے یہ۔ المسیح ان کے دیٹ، یکونا ہو، بی، عبدن عین با دال سے معنی بندہ، سلیف، للہ الف لام ہا سے معنی اللہ کا، فار اللہ، ولا اور نہ، اینڈ ناٹ، الملائکۃ میم لام کاف سے معنی فرشتے، اینجلس، المقربون قاف روا با سے معنی مقرب، ہو نیئر، ومن اور جو کوئی، اینڈ ہو ایور، یستنکف نون کاف فا سے ہے معنی عار کرے، ڈسڈینس عن سے، فرام، عبادتی عین با دال سے ہے معنی اس کی عبادت، ہز ورشپ، ویستکبر کاف با را سے ہے معنی اور تکبر کرے، اینڈ از ایروگینٹ، فسیحشروہم حا شین را سے ہے معنی تو عنقریب انہیں جمع کرے گا، دین ہی ول گیدر دیم الیہ اس کی طرف، ٹورڈز ہم، جمیعا جین میم عین سے ہے معنی تمام کو، سب کو، آل ٹوگیدر۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ لن یستنکف المسیح، مسیح کو ہرگز عار نہیں، ان یکون عبدا للہ کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، ولا الملائکۃ المقربون اور نہ مقرب فرشتوں کو، ومن یستنکف عن عبادتہ اور جو کوئی اس کی بندگی سے عار کرے، ویستکبر اور تکبر کرے، فسیحشروہم الیہ جمیعا تو عنقریب انہیں اپنی طرف جمع کرے گا۔ مسیح کو ہرگز عار نہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہوں اور نہ مقرب فرشتوں کو، اور جو کوئی اس کی بندگی سے عار کرے اور تکبر کرے تو عنقریب انہیں اپنی طرف جمع کرے گا۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ لن یستنکف المسیح، مسیح ڈسڈین ناٹ، ان یکون عبدا للہ to serve and worship Allah، وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ nor do the angels those nearest to Allah، وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ and whoever disdain his worship، وَيَسْتَكْبِرْ and are arrogant، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا he will gather them all to himself۔ complete translation دیکھیں۔ مسیح disdain not to serve and worship Allah، nor do the angels those nearest to Allah, and whoever disdain his worship and are arrogant he will gather them all to himself۔ ریوائز کرتے ہیں کرنٹ آیت یعنی آیت 172 کو آیت 171 کے ساتھ سورہ نساء کی۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں مبالغہ نہ کرو اور نہ کہو اللہ پر سوائے حق کے، اس کے سوا نہیں کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہیں، اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہیں۔ مریم علیہ السلام کی طرف اس نے القاء کیا اور اس کی طرف سے روح ہیں، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور نہ کہو کہ خدا تین ہیں، اس سے باز آؤ، تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کے سوا نہیں کہ اللہ واحد خدا ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ کافی ہے کارساز۔ مسیح کو ہرگز عار نہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہوں اور نہ مخالف فرشتوں کو، اور جو کوئی اس کی بندگی سے عار کرے اور تکبر کرے تو عنقریب انہیں اپنی طرف جمع کرے گا۔ تفسیر آیت دیکھتے ہیں۔ ہم نے سابقہ آیت یعنی سورہ نساء 171 میں اللہ کا یہ فرمان دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے، یعنی اللہ کا ایک حکم ہے جس کو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا، اور وہ اللہ کی طرف سے ایک روح ہیں جو مریم علیہ السلام کے بدن سے بن باپ کے پیدا ہوئے۔ یعنی پچھلی آیت میں ہم نے تفصیل دیکھی عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے سلسلے میں، وہ اللہ کا کلمہ ہے، یعنی وہ اللہ کا حکم ہے جو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا ان کی پیدائش کے سلسلے میں، اور پھر اس حکم کے تحت عیسیٰ علیہ السلام نے بی بی مریم کے بدن سے جنم لیا بن باپ کے۔ ان کا پیدا ہونا ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، یعنی ایک مٹی کا جسم بنایا گیا اور اس میں آدم علیہ السلام کی روح کو پھونک دیا گیا اور وہ باحیات ہو گئے۔
ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے، اسے مٹی سے بنایا، پھر اسے کہا کہ ہو جا، پھر ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی ایک مخلوق ہیں جیسے آدم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام، ملائکہ، تمام انسان، جنات، جانور، چرند پرند، مچھلیاں اور تمام سمندری جانور، اور وہ تمام مخلوق جو آسمان اور زمین میں موجود ہے جن کو ہم نہیں جانتے، یعنی اللہ کی جیسے دوسری مخلوق ہے بالکل اسی کے مثل عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک مخلوق ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک نبی ہیں جیسا کہ دوسرے انبیاء ہیں، وہ بھی انسان تھے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی انسان ہی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام یا کسی اور نبی کو اللہ کا بیٹا مقرر کرنا یا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مقرر کرنا گناہ عظیم ہے، شرک عظیم ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے، یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں کہ کسی مخلوق کو آپ نے اللہ کا بیٹا مقرر کر دیا، یہ گناہ عظیم ہے، یہ شرک ہے جس کی کوئی معافی اللہ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے اولاد مقرر کرنا ایک ایسا بھیانک اور تباہ کن گناہ ہے، اور اللہ کی ذات پر اتنا عظیم بہتان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو نہ تھاما ہوتا تو وہ پھٹ پڑتے، ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتے، قیامت برپا ہو جاتی اگر اللہ نے تحمل سے کام نہ لیا ہوتا۔ اور کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا، البتہ تحقیق تم سخت بات زبان پر لائے ہو کہ جس سے ابھی آسمان پھٹ جائیں اور زمین چر جائے اور پہاڑ ٹکڑے ہو کر گر پڑیں، اس لیے کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا۔ اور رحمان کی شان نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے ان میں سے ایسا کوئی نہیں جو رحمان کا بندہ بن کر نہ آئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں کہ عیسائی لوگ جو اللہ کا بیٹا مقرر کرتے ہیں، یہ بات کوئی معمولی نہیں ہے، یہ بات اتنی سخت ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، زمین چر جائے اور پہاڑ ٹکڑے ہو کر ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے، کیونکہ انہوں نے بہت ہی بڑا بہتان باندھ دیا اللہ کی عظمت پر کہ اس کا ایک بیٹا مقرر کر دیا، تجویز کر دیا۔ اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ تو رب العالمین ہے، اس کی عظمت، اس کی شان اتنی اعلیٰ ہے کہ کسی مخلوق کو اپنا بیٹا بنائے، یہ ممکن ہی نہیں۔ اس کے برعکس جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ تمام کے تمام اس کی مخلوق ہے، اس کے بندے ہیں، اور کسی کو یہ ہمت نہیں کہ وہ اپنے رب کی بندگی سے انکار کرے۔ اللہ کا بندہ بن کر رہنے اور اللہ کے بندے کی حیثیت سے حشر کے دن حاضر ہونے سے نہ کوئی نبی انکار کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی بڑے سے بڑا مقرب فرشتہ انکار کر سکتا ہے۔ دنیا چاہے غلو کرے، مغالطہ کرے، مبالغہ آرائی سے کام لے یا جھوٹ کے سہارے انہیں اپنا خدا بنا لے، وہ تو دنیا میں اللہ کے آگے سر وجود رہے اور قیامت کے دن بھی اللہ کے آگے سر نگو ہی رہیں گے۔ یعنی اللہ کے آگے مقرب بندوں نے، اللہ کے نبیوں نے، مقرب فرشتوں نے ہمیشہ سر جھکایا ہے، نہ ہی دنیا میں انہوں نے کبھی سرکشی کی اور نہ ہی قیامت کے دن وہ سرکش ہوں گے، وہ تو ہمیشہ ہر وقت انتہا کی بندگی میں مصروف رہے۔ اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء اور اللہ کے پیدا کردہ تمام فرشتے اللہ کی بندگی میں تو دوسروں سے بھی آگے رہتے ہیں، اس کی بندگی سے کترانا اور آر کرنا تو سرے سے ان کی فطرت میں ہی نہیں ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ آیت 172 سورہ نساء میں یوں فرماتے ہیں، لَيَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، مسیح کو ہرگز عار نہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، اور نہ مقرب فرشتوں کو۔ غرور، تکبر اور انا ان کی فطرت کا حصہ نہیں، اور نہ اس کا تصور ہی ان سے کیا جا سکتا ہے، وہ مکمل طور پر اللہ کے آگے سروجود رہنے والی مخلوق ہے۔ غرور اور تکبر تو ابلیس کی صفت ہے، اور وہ انسانوں کی صفت ہے جو حق کا انکار کرتے ہیں، اللہ سے، اس کے نبیوں سے، اس کی کتابوں سے کفر کرتے ہیں، اور وہ اس کفر کے سبب ہی حشر کے دن اللہ کی گرفت میں آتے ہیں اور عذاب جہنم کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، اور جو کوئی اس کی بندگی سے آر کرے اور تکبر کرے تو عنقریب انہیں اپنی طرف جمع کرے گا۔ یہ بات تو حقیقت سے بہت ہی دور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی اپنی امت سے یہ کہا ہو کہ وہ خود خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے۔ یہ بات ناممکنات میں سے ہے کہ کوئی نبی تو دور کی بات ہے، کوئی مومن بندہ بھی ایسا نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو پھر جہنم میں اپنے لیے ٹھکانہ پائے گا۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور جو کوئی ان میں سے یہ کہے کہ بے شک میں اس کے سوا خدا ہوں تو اسی پر ہم اسے جہنم کی سزا دیں گے، ہم اسی طرح ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ یعنی اول تو عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی اللہ کی بندگی کرنے سے آر نہیں کیا، شرمندگی نہیں محسوس کی، بلکہ بندگی میں انتہا حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اگر کوئی بائی چانس اللہ کی بندگی سے بچنے کی کوشش کرے، اس کو آر سمجھے، تکبر کرے، غرور کرے، تو اللہ تعالیٰ
حشر کے دن اس کو جمع کرے گا، یعنی جمع تو سبھی کو کرے گا لیکن حشر کے دن اس کو سخت گرفت میں لے گا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ سخت گرفت میں لیتا ہے تو اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے کچھ نہیں۔ اسی طرح کسی نبی کے بس کی بات نہیں، اس کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہے یا خدا کا بیٹا کہے۔ ایسی بات تو ایک مومن بندہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اگر کسی مومن بندے نے ایسے کہا بھی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی سزا دیں گے، کیونکہ اللہ کی نظر میں وہ ظالم ہے، کوئی مومن نہیں ہے، وہ تو شیطان صفت ہے۔ سورہ انبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ اس طرح کا کلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے، یعنی انسان ایسا کہتے ہیں، وہ پاک ہے لیکن وہ معزز بندے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی نظر میں ایک معزز بندے ہیں اور اللہ کی ذات پاک ہے اس بات سے کہ وہ بیٹا رکھے۔ بات کرنے میں اس سے پیش قدمی نہیں کرتے، یعنی اللہ کے آگے سربجود ہیں، اللہ کے آگے بندگی سے جھکے رہتے ہیں اور وہ اسی کے حکم پر کام کرتے ہیں۔ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ شفاعت بھی نہیں کرتے مگر اسی کے لیے جس سے وہ خوش ہو، اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے ہیں، یعنی پیغمبران اسلام ہو یا مقرب فرشتے ہوں، وہ اللہ کے خوف سے اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ اللہ کے اذن کے بغیر وہ کسی کے حق میں شفاعت بھی نہیں کر سکتے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب بالخصوص عیسائیوں کو دین کے معاملے میں مبالغہ آرائی کرنے سے منع کیا ہے، یعنی ایگزیجریٹ کرنے سے منع کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، وہ خدا نہیں، خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ ان کی پیدائش ایسی ہی ہے جیسی آدم علیہ السلام کی ہے۔ عیسیٰ بن باپ کے ہیں اور آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے ہیں، لیکن عیسائی ان کی پیدائش کے سلسلے میں مشکوک ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ خدا ہیں یا خدا کا بیٹا ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، بلکہ انتہا کی بندگی کرنے والوں میں سے ہیں۔ جب تک زمین پر تھے شریعت تورات کے مطابق صبح شام نماز پڑھنے والوں میں سے تھے، انہیں کوئی آر نہیں، کوئی شرمندگی نہیں کہ اللہ کے آگے جھکیں۔ وہ تو یہ تعلیم لے کر آئے تھے کہ تمام بندے صرف اللہ کے آگے جھکیں، اور جو تکبر میں اس کے آگے نہیں جھکتا تو پھر وہ حشر کے دن مارا جائے گا، یعنی اپنے اعمال کے گرفت میں آ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔